مدینے تک پہنچ جاتا، کہاں طاقت تھی یہ پر میں، یہ سرور کا کرم ہے جو بلبل باغ سرور میں مدینے سے رہے خود دور، اس کو روکنے والے مدینے میں خود اختر ہے، مدینہ چشم اختر میں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جا نثاران بدر احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ غزوہ بدر، ناموسی رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان نثاری کا تابندہ باب۔ رمضان المبارک 2 ہجری کی ساعتیں تھیں۔ رسول گرامی اقال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی تشکیل دی۔ ہوا یوں کہ مدتوں تک کفار مکہ نے جو زور و ستم کے پہاڑ توڑے، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے ایوان شرک میں جو زلزلہ آیا، اس نے کفار کو حواس باختہ کر دیا۔ وہ آمادہ ستم ہوئے، ظلم کے انتہا کر دی۔ بالآخر جانب طیبہ ہجرت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے۔ فضا مشکبار ہو گئی۔ وارفتگی شوق میں لوگ مکانوں سے نکل آئے، صف در صف استقبال کو جمع ہو گئے۔ ان اشعار سے فضا میں انقلاب کا غلغلہ ہوا۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے والے مانگتے رہیں گے۔ انقلاب آیا، دل و نگاہ نور ایمان سے جگمگا اٹھے۔ قدیم نوشتوں میں جائے ہجرت کا بیان موجود تھا۔ صدیوں سے اہل مدینہ منتظر تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئیں گے، ہجرت گاہ ناز کو اپنے مقدس قدموں سے معمور کریں گے۔ ادھر کفار مکہ شمع اسلام بجھانے کے لیے پرتول رہے تھے، گاہ بگاہ فتنہ و سازش رچ رہے تھے۔ اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا تھا۔ کفار طیش میں تھے۔ شرار بولہبی چراغ مصطفی بجھانے پر آمادہ تھے۔ بدر کے میدان میں کفر مکمل تیاری کے ساتھ آیا، فوج و سپاہ ساتھ لایا، ہتھیار بھی بہتر تھے اور سواریاں بھی مستعد اور افرادی قوت سے بھی لیس تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار جوش ایمانی سے لبریز تھے۔ ہتھیار کم تھے، فرسودہ اسلحے اور کم سواریاں، لیکن نصرت حق کا یقین کامل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جان وار دینے کا عزم تھا۔ دشمنان رسول سے احتساب کا وقت تھا۔ ظلم کی کلائیاں موڑنی تھی، ستم کے بادل چھٹنے کو تھے۔ بدر کی وادی میں قافلے فروکش ہوا۔ یوم الفرقان کی صبح ہونے والی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا کہ اجابت کی منزل قریب تھی۔ لب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا واہ ہوا ہوئے۔ فرشتگان رحمت صف در صف وارد ہوئے۔ مہاجرین صحابہ بھی ناموس رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وارفتگی شوق میں نثار ہونے کے لیے تیار تھے۔ ادھر انصاری صحابہ کا اشتیاق بھی دیدنی تھا۔ قبیلہ خزرج کے سردار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خدا کی قسم ہم وہ جانثار ہیں کہ اگر آپ کا حکم ہو تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ حضرت مقداد اسود رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح یہ نہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کا خدا جا کر لڑیں، بلکہ ہم لوگ آپ کے دائیں سے، آپ کے بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے لڑیں گے۔
حوالہ سیرت مصطفیٰ صفحہ 171 بحوالہ بخاری شریف غزوہ بدر کی وادی حدت گرمی سے تپ رہی تھی، 1000 کفار سامنے تھے، ادھر اہل حق 313 تھے، مقابلہ ہوا، دہشت گردی کے پاؤں اکھڑ گئے، 313 غالب آ گئے، ناموس رسالت کے شیدائی جان وار دینے کا پیغام دے گئے۔ آج بھی پیغام بدر تازہ ہے، آج بھی مارکہ حق و باطل میں بدر کے ذات حق کے نصرت کی گواہی دے رہے ہیں۔ چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان ورفعنا لک ذکرک دیکھے، یاسین کے نوحے بند کیجئے، قوم کو زندگی کی حرارت تقسیم کیجئے، ناموس رسالت کے لیے عزم کے ساتھ آگے بڑھنے کا پیغام دیجئے، امیدوں کے اسباق تازہ کیجئے، اپنے محافل میں غیرتوں کے درس دیجئے، عزیمت بتائیے، شجاعت کے ابواب وا کیجیے، انشاءاللہ قوم کا ضمیر بیدار ہوگا، گستاخی کی فضا چھٹ جائے گی، عشق رسول میں نذرانے دل و جان نظر کرنے کا ذوق جاگے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، شوق تکبیر سے تھر تھراتی زمین، جنبش جیسے نصرت پہ لاکھوں سلام، نعرہائے دل یراں سے بن گوجتے غزش کو سے جرت پہ لاکھوں سلام، وہ چکا چاق خنجر سے آتی صدا، مصطفیٰ تیری صولت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ 17 رمضان المبارک یہ غزوہ بدر کا دن ہے، جس دن 313 مجاہدین اسلام ہزارہ کفاروں کے سامنے سفارہ ہو گئے تھے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رب کے حضور یوں دعا کی تھی، بار الہ یہ 313 تیرے نام لیوا مجاہدین اسلام ہیں، بار الہ یہ اگر یہ مٹ گئے تو صفحہ ہستی پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ آخرکار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کو اللہ تعالی نے باب قبولیت سے کا مقام عطا فرمایا، اور ان کے صحابہ اور ان کے جانثاروں کی محنتیں رنگ لائیں، اور اللہ تعالی نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، اور 313 غالب آ گئے، اور ہزاروں کفار جو ہے شکست کھا گئے، یعنی زیر ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب فرمایا۔ اور اسی 17 رمضان المبارک کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین، ان کا بھی یوم وصال ہے، جن کے تعلق سے امام اہل سنن فرماتے ہیں، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرماتے ہیں، اہل اسلام کی مادران شفیق، بانوار طہارت پہ لاکھوں سلام۔ ان تمام حضرات کے تربت اطہر پر اللہ رب العزت کی رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری اور آپ کی مغفرت ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، بامراد فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔